بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے یہ غیبت کے متعلق ہے، اور میری آج کی ویڈیو اسی غیبت کے ٹاپک پر بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غیبت ہے کیا، غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے عیب کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرے اور وہ بندہ اس کو ناپسند سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر، میرے اندر کوئی عیب ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا یہ جو عیب ہے یہ لوگوں کو پتہ لگے، تو اب اگر وہ عیب کوئی دوسرا بندہ میرے پیٹھ کے پیچھے کسی کو بتائے گا تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ ایک ہوتا ہے بہتان۔ بہتان وہ ہوتا ہے کہ جو عیب بیان کیا جا رہا ہے وہ عیب اس بندے میں نہ ہو۔ اگر تو وہ عیب ہے تو غیبت، اگر وہ عیب اس بندے میں نہیں ہے تو وہ بہتان کہلاتا ہے۔ اور یہ غیبت آج کل ہمارے معاشرے میں انتہائی زیادہ پھیل رہا ہے۔ ہر گھر میں یہ غیبت چل رہی ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کی غیبت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے بزرگوں، بھائیو، دوستو، قرآن کریم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم کسی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اور اس کو جو تشبیہ دی ہے قرآن کریم نے وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ دی ہے۔ مثال کے طور پر، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اس مردہ حالت میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو یہ کتنا برا عمل ہے، کس قدر قبیح عمل ہے۔ تصور کیجئے اگر ہم دنیا میں واقعتاً کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے کہ اس کا بھائی فوت ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کے مردہ حالت میں گوشت کھاتا ہے، تو دنیا والے بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس کی تذلیل کریں گے اس عمل کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ انتہائی برا عمل اس نے کیا ہے۔ کوئی اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا، اور یہی عمل اس کے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ انتہائی برا عمل ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس کو معمولی سے سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی برا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا، اور اس کا جو انجام ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے۔ گوشت کھانے سے مراد یہی ہے کہ یہ غیبت کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی گوشت کھانے سے جو مراد لیا گیا ہے اس کی تشبیہ بھی غیبت سے کی گئی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، انتہائی خطرناک اس کا انجام ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہے۔ اور ایک بات آخر میں
کہ اگر بالفرض ہم نے کسی کی غیبت کر بھی دی ہے تو اب اپنے آپ کو کیسے پاک کریں گے ہم؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے سب سے پہلے تو ہم اس سے معافی مانگیں۔ اگر اس کو اس غیبت کی اطلاع ہو گئی ہے، خبر مل گئی ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی توبہ استغفار کرنے۔ لیکن اگر جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس کو اطلاع نہیں ہوئی، اس کو پتہ نہیں لگا، اس تک خبر نہیں پہنچی، تو پھر ہم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے اور اپنے اس فعل پر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جس کی غیبت ہم نے کی ہے وہ مر گیا ہے یا دور دراز علاقے میں ہے، تو اس کا معافی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس برے عمل سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس برے عمل سے اور اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔